بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 ہجری میں حضرت علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اسماعیل بن راشد کا بیان ہے کہ ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر تمیمی تینوں ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے حکام کے طرز عمل پر نکتہ چینی کی۔ اس کے بعد خارجوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی اور کہنے لگے، ہم ان لوگوں کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ یہ لوگ ہمارے بھائی تھے، یہ تو لوگوں کو پروردگار کی طرف دعوت دیتے تھے، کیوں نہ ہم اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیں اور ان گمراہ اماموں کے پاس جائیں اور ان کو قتل کر دیں۔ اس طرح تمام علاقہ کے لوگوں کو ان سے چھٹکارا مل جائے گا اور ہم اپنے بھائیوں کا انتقام بھی لے لیں گے۔ اس پر ابن ملجم نے کہا، علی ابن ابی طالب سے تمہیں میں چھٹکارا دلاؤں گا۔ برق بن عبداللہ نے حضرت معاویہ کے قتل کا ذمہ لیا اور عمرو بن بکر نے حضرت عمرو بن عاص کے قتل کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر باہم معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک نے جس شخص کے قتل کا ذمہ لیا ہے وہ اپنے عہد سے پیچھے نہ رہے گا، یا تو اس شخص کو قتل کر دے گا یا خود قتل ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے اپنی تلواروں کو زہر میں بجھایا اور تینوں کو قتل کرنے کے لیے 17 رمضان کی تاریخ متعین کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ تینوں قتل کی غرض سے روانہ ہو گئے۔ ابن ملجم کا شمار بنی کندہ میں ہوتا تھا۔ یہ شخص کوفہ پہنچا اور وہاں اپنے قوم اور دوست و احباب سے ملا، لیکن اس راز کو اس نے اپنے سینے میں چھپائے رکھا اور اپنی قوم اور دوستوں سے بھی اس کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کیا، تاکہ کہیں راز پہلے سے فاش نہ ہو جائے۔ ایک دن اس نے بنو تیم کے کچھ آدمیوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے اپنی مقتولوں کا ذکر کر رہے ہیں جو حضرت علیہ السلام نے جنگ نہروان میں ان کے 10 افراد قتل کیے تھے۔ اسی ہی دن ابن ملجم تیم الرباب کی ایک عورت سے ملا جس کا نام قطام بنت مجنہ تھا۔ حضرت علیہ السلام نے جنگ نہروان میں اس کے باپ اور بھائی کو قتل کیا تھا۔ یہ عورت حسن و جمال میں ریگانہ و روزگار تھی۔ ابن ملجم نے جب اسے دیکھا تو اپنی عقل کھو بیٹھا اور جس کام کے لیے آیا تھا وہ بھی بھول گیا اور اسے نکاح کا پیغام بھیجا۔ قطامہ نے جواب دیا، میں اس وقت تک تجھ سے شادی نہیں کر سکتی جب تک میرے کلیجے کی آگ نہ بجھا دے۔ ابن ملجم نے کہا، وہ کیسے بجھ سکتی ہے؟ قطامہ بولی، 3000 درہم، ایک غلام اور ایک کنیز اور علی ابن ابی طالب کا قتل، یہ میرا حق کے مہر ہوگا۔ میں علی کا سر چاہتی ہوں۔ اگر تو نے ایسا کیا تو اپنا اور میرے دونوں کا دل ٹھنڈا کرے گا اور عیش سے زندگی گزارے گا، اور اگر تو قتل ہو گیا تو اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ دنیا اور زینت سے کہیں بہتر ہے۔ ابن ملجم نے کہا، خدا کی قسم، میں اس شہر میں علی کے قتل کے لیے آیا ہوں، میں تیری ہر خواہش پوری کروں گا۔ قطام نے کہا، میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ کوئی ایسا شخص بھی ہو جو تیری مدد کر سکے۔ اس کے بعد قطامہ نے اپنی قوم تیم الرباب کے ایک شخص کو جس کا نام بردان تھا طلب کیا۔ اس کے سامنے یہ منصوبہ رکھا جسے اس نے قبول کیا۔ اس کے بعد ابن ملجم بنو اشمہ کے ایک شخص کے پاس گیا جس کا نام شبیب بن بجرہ تھا اور اس سے کہا، کیا تو دنیا اور آخرت کی عزت و کرامت چاہتا ہے؟ شبیب نے کہا، تیری ماں تجھے روئے، تو نے بہت ہی بری بات زبان سے نکالی ہے، تو علی پر کیسے قابو پا سکتا ہے؟ ابن ملجم نے کہا، میں مسجد میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گا، جس وقت علی صبح کی نماز کے لیے نکلے گا ہم اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم بچ گئے تو ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ہم اپنے مقتولین کا بدلہ بھی لے لیں گے، اور اگر ہم قتل ہو جائیں گے تو اللہ کے پاس ہمارے لیے جو اجر ہے وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ شبیب نے کہا، وائے ہو تجھ پر، اگر علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شخص تیرا نشانہ ہوتا تو مجھے اتنا شاک نہ گزرتا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ علی نے اسلام کی خاطر کتنا مصائب برداشت کی ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم کا ساتھ دینے میں انہوں نے سبقت کی ہے۔ میرا دل ان کے قتل پر مطمئن نہیں۔ ابن ملجم نے کہا، تو یہ بات تو جانتا ہے کہ علی نے اہل نروان کو قتل کیا ہے اور یہ سب نیک بندے تھے۔ شبیب نے کہا، کیوں نہیں؟ ابن ملجم بولا، تو ہم ان لوگوں کو ضرور قتل کریں گے جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ اس بات پر شبیب نے بھی ابن ملجم کی حمایت کا وعدہ کیا۔ یہ سب مل کر قطامہ کے پاس پہنچے۔ وہ جامع مسجد میں اعتکاف میں بیٹھی تھی۔ ان سب نے اس سے جا کر کہا، ہم نے علی کے قتل پر اتفاق کر لیا ہے۔ قطامہ نے کہا، جس روز تم قتل کرنا چاہو اس دن میرے پاس آنا۔
جب اس جمعہ کی شب آئی جس کی صبح کو حضرت علی کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا، ابن ملجم قطامہ کے پاس آیا اور بولا کہ یہی وہ رات ہے جس کی صبح کو ہم لوگوں نے اپنے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا عہد کیا تھا۔ اس کے بعد قطامہ نے ریشم کی پٹیاں منگوائیں اور ان کے سینوں پر باندھ دی۔ ان لائنوں نے اپنی تلواریں لیں اور اس چوکھٹ کے قریب بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ جب حضرت علیہ السلام صبح کے وقت نماز کے لیے نکلے تو شبیب نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا جو دروازے کی چوکھٹ یا طاق پر پڑا، لیکن ابن ملجم نے آپ کی پیشانی پر تلوار کا وار کیا۔ سنی شیعہ روایات میں ہے کہ ابن ملجم لعین نے نماز کی حالت میں آپ کو شہید کیا اور وردان بھاگ کر اپنے گھر میں گھس گیا۔ اس کے باپ کی اولاد میں سے ایک شخص اس کے گھر اچانک پہنچ گیا۔ جب وردان اپنی سینہ سے ریشم کی پٹی اتار رہا تھا، اس نے سوال کیا کہ یہ تلوار اور ریشم کی پٹی کیسی ہے؟ وردان نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ شخص اپنے گھر گیا اور تلوار لے کر آیا اور وردان کو قتل کر دیا۔ شبیب اندھیرے میں بنی کندہ کے گھر کی طرف چلا گیا۔ لوگ اس کے پیچھے چلائے۔ راستے میں سے حضرموت کا ایک شخص ملا جس کا نام عویمر تھا۔ جب اس نے شبیب کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو اسے پکڑ لیا اور شبیب کو نیچے گرا لیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ ادھر اس کی تلاش میں دوڑے ہوئے آ رہے ہیں اور شبیب کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے تو حضرمی کو اپنی جان کا خوف پیدا ہوا۔ اس نے شبیب کو چھوڑ دیا اور شبیب جان بچا کر نکل گیا۔ البتہ ابن ملجم کو لوگوں نے گھیر کر پکڑ لیا۔ ہمدان کے ایک شخص نے جس کی کنیت اب وادمہ تھی اپنی تلوار نکال کر ابن ملجم کے پاؤں پر ماری اور اس کا پاؤں کاٹ ڈالا۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس صبح کو حضرت علیہ السلام کو زخمی کیا گیا، میں اس رات جامع مسجد میں تمام رات نماز میں مشغول رہا اور شہر کے دوسرے لوگ بھی۔ جب صبح کے وقت حضرت علیہ السلام نماز کے لیے نکلے تو لوگوں نے آواز دی، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت علیہ السلام نے یہ کلمات چوکھٹ سے نکل کر کہے تھے یا چوکھٹ کے اندر کہے تھے۔ ہاں، البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے ایک چمک دیکھی اور میں نے یہ الفاظ سنے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، اور حکم کا اے علی نہ تجھے اختیار ہے اور نہ تیرے ساتھیوں کو۔ میں نے ایک تلوار دیکھی، پھر دوسری تلوار دیکھی، پھر حضرت علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ یہ شخص نہ نکل جائے۔ لوگ اس پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا اور حضرت علیہ السلام کے روبرو پیش کیا گیا۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت علیہ السلام فرما رہے تھے، جان کے بدلے جان، اگر میں مر جاؤں تو تم بھی سے اسی طرح قتل کر دینا جیسے اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ لوگ گھبرائے ہوئے حضرت حسن علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ اس وقت ہوا جب ابن ملجم کو باندھ کر لوگوں نے ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ام کلثوم بنت علی علیہ السلام نے روتے ہوئے ابن ملجم سے کہا، اے اللہ کے دشمن، میرے والد پر کوئی خطرہ نہیں، خدا تجھے رسوا کرے گا۔ ابن ملجم نے کہا، تو پھر تو کس پر رو رہی ہے؟ خدا کی قسم، میں نے اس تلوار کو 1000 میں خریدا تھا اور 1000 میں زہر دی ہے۔ اگر یہ ضرب تمام شہر والوں پر بھی پڑ جاتی تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہتا۔